بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست بڑی محبت، بڑی عاجزی، بڑی انکساری کے ساتھ زہرا کے بابا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اللہم صلی علی، سارے بولو، پچھلے بھی بولو، درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی
سب کرم ہے تمہارا. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور زہرا کے بابا کے نالین پاک کا صدقہ کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم حضور کے میلاد کے اس جشن میں حاضر ہوئے. وارث منبر و محراب علماء کرام جلوہ گر ہیں، حضور کے ثنا خان جلوہ گر ہیں. ناموں سے تو میں واقف نہیں ہوں، لیکن زہرا کے بابا ہر کے نام کو بھی جانتے ہیں، ہر کے چہرے کو بھی پہچانتے ہیں. تو میری اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مدینے والے آقا کے اس میلاد کا صدقہ، جنہوں نے میلاد کے اس جشن کو سجایا، اللہ کریم ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جن کے لیے سجایا گیا انہیں بہشت عطا فرمائے. تو میں نے چند باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے، آپ نے توجہ میری جانب رکھنی ہے. میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. یہاں پہ آنے کا کوئی مقصد تھا، کوئی مشن ہے. فقط مقصد یا مشن یہ نہیں تھا کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے اور اپنے کانوں کے چسکے پورے کر کے پھر گھروں کو لوٹ جانا ہے. نہیں، یہ بات نہیں تھی. آپ نے توجہ میری جانب رکھنی ہے اور کچھ پیغام وہ آپ نے گھر کو لے کے جانا ہے. میں نے اللہ کا قرآن ہے، 2 پارہ ہے، اس کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے. میرے مالک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب. اذا سألک، اے محبوب جب تجھ سے سوال کریں. پوری توجہ رکھے ہے. اذا سألک، اے محبوب جب تجھ سے سوال کریں. میرے کریم مالک کون سوال کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا عبادی، میرے بندے. یہاں تک بات سمجھ گئے نا آپ؟ اللہ پاک فرمایا کہ اذا سألک، اے محبوب تیرے کولوں سوال کرن. یا اللہ کون لوگ سوال کرن؟ تو میرے اللہ فرمایا پیارے محمد پاک عبادی، میرے بندے. یا اللہ تیرے بندے جس ویلے میں محمد پاک کولوں سوال کرے سن، پوچھ سن، تو انہاں میں کی آکھساں؟ او کدے بارے پوچھ سن؟ اللہ پاک فرمایا عبادی، میرے بندے. کدے بارے پوچھ سن؟ انی، میرے متعلق. تو یا اللہ تیرے بندے جس وقت میں محمد پاک کو لوں تیرے بارے پوچھ سن، تا انہوں میں دسنا کہ بولو بولو سبحان اللہ. کیا ہے؟ کوئی سون نہ لوے، اچھی بولو سبحان اللہ. تو یا اللہ انہوں میں آکھنا کہ اللہ دا قرآن آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا پیارے محمد ان سے کہنا کہ فإنی قریب، میں تو مصطفیٰ کے قریب ہی رہتا ہوں. اب ہم نے یہ ایک ایک لفظ کا سمجھیں کہ ترجمہ کر دیا، سادہ جی گل تو سمجھ آ گئی. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، کہ جس وقت پیارے محمد پاک میرے بندے تیرے کولوں پوچھن بے رب کتھوں لبدا ہے، تو انہوں سادہ جی جملیاں دے وچ جواب دے چھڑیا ہے بھئی فإنی قریب، میں تا مصطفیٰ دے کول رہنا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اس آیت مقدسہ دے اگلے حصے وال اسی نہیں سے جاندے. دا سادہ جی ترجمہ ہے کہ اللہ پاک فرمایا میں رب نو پکارن والا جس ویلے صد مریندا ہے نا، میں فوراً اس دی پکار نو سندا بھی ہاں تے جواب بھی دینا. لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ یہاں تک بات کریں گے کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، کہ اگر کسے رب نو ڈھونڈنا ہوئے تو رب در مصطفیٰ تو لبنا ہے. سادہ جا جملہ کتھوں لبنا ہے؟ در مصطفیٰ تو. ہن توجہ کرے ہے، بڑے خوبصورت چہرے میری نظران دے سامنے گردش پہ کر دے ہو. حضور دے پیارے غلاموں، ساری دنیا دیئے میرا رب، میرا رب. اسمی یوں آدھے ہیں نا یا اللہ یا اللہ، لیکن اسی اپنے کنہ نال قدا نہیں سنیا کہ اللہ پاک دی آواز ساڈے کرنے چاہیے ہوئے جی میرے بندے. کسے نہیں سنیا، لیکن محدثین نے دے اتے جرہ کی تھی. جس ویلے جرہ کی تھی تا لکھن آلے لکھ گئے کہ ساری دنیا دیئے میرا رب،
میرا رب، لیکن جس ویلے کوئی بندہ منگتا بن کے در مصطفیٰ تے آ کے سوال کریندا ہے، اللہ پاک آتا ہے فرشتے ہو تسی گواہ ہو جاؤ، میں اے نہیں منہ پیا ویدھائے کونے کی منگ دائے، ایدہ قبیلہ تے نسل کے ہے، ساری دنیا میں نو صد مرین دیئے، میرا رب تے میں آدھائے بندہ میرا ہے جڑا در محمد تے آ گیا ہے، جڑا حضور دے موے دے اتے آ گیا ہے۔ ہن توجہ رکھے ہے دلائل الخیرات ایک کتاب ہے، اس کتاب نو لکھن والا جڑا نبی دا نوکر ہے اس دا نام محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ، انہاں ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب دی جڑی کثافت تے خوبی ہے نا وہ اے ہے بھئی پہلے صفحے تو چاہ کے تے آخری صفحے تائیں ساری دی ساری کتاب اے درود پاک دیاں شانہ دے حوالے دے نال لکھی ہوئی ہے۔ تو جس اے لکھی انہاں کلوں کسے پوچھنا کیتا بابا جی اے تدسو بھئی پہلے صفحے تو چاہ کے آخری صفحے تائیں تسی جو اے ساری کتاب درود پاک دیاں شانہ تے فضائل دے نال بھر چھوڑی، اے دی وجہ کے آئی؟ اس لئے نبی دا نوکر جواب دیندہ ہے، انہوں پتہ آئی کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ رب مصطفیٰ دے بوے تو لبڑائے۔ نبی دے نوکر جواب دیتا میں اس واسطے ایک کتاب ساری درود پاک دے فضائل تے شانہ دے نال لکھی ہے، بھئی میں ایک سفر تے جاندہ پہ آم تے سفر تے جاندے ہویا نماز دا ٹائم ہو گیا، جس ویلے نماز دا ٹائم ہویا تو مدینے والے محمد پاک دا فرمان ہے بجیڑی نماز ہے او جنت دی کنجی ہے، جنہ سوتے دی پڑھی نے کم از کم ہو تو بولو نا سبحان اللہ، نماز کے ہے جنت دی کنجی، تے جڑا وضو ہے اے نماز دی کنجی ہے۔ ہن نماز تا ہومنی آئی جو وضو ہوئے آتا، تے وضو تا ہومنا جو پانی ہوئے آتا، پردیس تے مسافری دے اس عالم دے اندر نبی دے اس نوکر نو کی تھائیں پانی نہ لتا، جلے پانی نہ لبیا تو اے مرد کلندر آدھا ہے میں تھوڑا جی اگا سفر کیتا تے میں ایک کنواں نظر آیا او دے قریب جا کے ڈٹھا تو پانی تا وچ موجود ہائی، لیکن پانی اتنا تلے ہا بھئی کناریاں تائیں لے کے آمن واسطے ڈول دی بھی لوڑ ہا تے رسی دی بھی لوڑ ہا، تاں پانی باہر آندہ آئی تے تاں موڑ وضو ہو سکدا۔ محمد بن سلیمان فرمان دین اس کنویں دے بالکل متصل نال ایک دیوار آئی، اس دیوار دے اتے چھوٹی جائی بچی بیٹھی آج یہ دی عمر 8-10 سال آپ فرمایا میری دھی انج کر گھر لگی ون تے گھر جا کے نا ڈول تے رسی چالے آپ میں اللہ دی بارگاہ دی حاضری دے ونی ہے تاکہ وضو کر لواں تے اللہ دی بارگاہ دی حاضری دے لواں۔ وہ چھوٹی جائی بچی آدھی ہے بابا تیری تا ولایت دے چرچے تے شہرت دے چرچے پورے مصر دے ہر گلی بازار دے اندر موجود ہیں، ہر گھر تے ہر چلے دی کہانی ہے بھئی محمد بن سلیمان نو اللہ ایڈیاں شانہ عطا کیتیاں بھئی زبان جو جیڑی گل چا کٹھن اللہ پوری کر چھوڑیندا ہے تے ایتھے اے حالت ہے یا بھئی پانی کناریاں تائیں نہ منگا سکدا جنوں سمجھ آندے پئی ہے بولے سبحان اللہ، ایتھے اے حالت ہے بھئی پانی کناریاں تائیں نہ منگا سکدا۔ اس لئے نبی دا نوکر آدھا ہے میری دی نماز قضا پئی ہوندی ہے اے ٹائم گلاں کرن دا نہیں، پہلے لگی وانج ڈول تے رسی چا لیا تاکہ وضو کر کے میں نماز پڑھ سکا۔ اس آکھیا بابا جی اگر تسی پانی کناریاں تائیں نہ منگا سکدے تا میں منگا کے دینی آئے آئے۔ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ پاک آپ فرماندن اس بچی نے اتھائیں بیٹھے ہویا اپنا لواب اس کھو دے وچ سٹیا، اب فرماندن میں حیرانم کہ پہلے اس بچی دا لواب کنویں دے وچ گیا ہے یا پہلے پانی کناریاں تائیں آیا ہے؟ پانی کناریاں تائیں آ گیا، وہ آدھی بابا ہن وضو کر لا، اب فرماندن میں وضو بھول گیا، میں کہ پہلے اے داسو اے شانہ کی تھلبی ہے جنہوں گل دی سمجھ آئی ہے بولو سبحان اللہ، اے رتبے کی تھلبے نہیں مقامات کی تھلبے نہیں۔ اتھے کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ دی روح بھی کدائیں گردش کریں دی ولی آئی، آپ کلم چایا تے کلندر لاہوری پتہ کے لکھیا، کلندر لاہوری لکھ گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جس
جس نو زبان محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ عطا کیتی ہے، میرے نال مل کے بولے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ آپ فرماوے لگے میری دی مینو اے دس اے شانہ اے رتبے اے مقامات تینو کتھوں نصیب ہوئے، حضور دے پیارے غلاموں توجہ کرے آئے، میری نظران دے وچ نظرہ پا کے بوے آئے، چھوٹی جائی بچی آدھی ہے بابا جی تو وضو کر نماز قضا پیون دیئے، آپ فرماوے لگے میری دی پہلے اے دس رتبے کتھوں لبینی، جیویں ہکواری حضرت بابا فرید پاک اپنی امی جان نو آکھن لگے میری ماں میں جدن دا بالغ ہویا میں کدا تہجد دی نماز بھی قضا نہیں کیتی، آپ دی امی جان آکھن لگیا میرا پتر فرید اے دے وچ تو تیرا کمال نہیں تیری ماں دے دودھ دا کمال ہے، میں تینو جدن بھی دودھ پیوائے بغیر وضو دودھ نہیں پیوایا، پہلے وضو کیتے موڑے دودھ پیوایا، حضور دے پیارے غلاموں جدن ماوا نیک ہوان تا جیڑا پیدا ہوندے اسے نو فرید الدین آکھیا جاندے، جدن ماوا نیک ہوان جیڑا پیدا ہوندے اسے نو حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی غریب نواز پاک آکھیا جاندے، جدن ماوا نیک ہوان تا جیڑا پیدا ہوندے اسے نو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پاک آکھیا جاندے، آپ فرماویں لگے میری دی میں نو دس شانہ کیویں لبیانی، وہ چھوٹی جائی بچی آدھی ہے بابا جی اگر سننا چاندے ہو اے رتبے میں نو کتھوں نصیب ہوئن، اے مقامات میں نو کتھوں نصیب ہوئن، تا جیڑی میری امی جانے انہا میں نو ایک نصیحت کیتی آئی، انہا کے آئی میری دی ساری زندگی واسطے ایک گل میری اپنے پلے بنلا، میری ماں کے آئی میری دی ہر گھڑی ہر لمحہ تیری زبان دے اتے محمد تے آل محمد دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے ہونے چاہیے، او آدھیے بابا جی میں ٹر دیا حضور دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دے نظرانے پیش کرنیا، او آدھیے میں بانیا کملی والے محمد کریم آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے پیش کرنیا، میں گھر دے کم کاج کرنیا، مدینے والے محمد دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے پیش کرنیا، اس درود دی برکت اتنی ہے کہ اللہ پاک نے میرے لعاب دے اندر اے تاثیر رکھی ہے کہ لعاب میں کھو دے وچ سٹے تے پانی کناریاں تائیں آ گیا ہے، اسے واسطے تا دن کے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے
حضور دے پیارے غلاموں اج دی اس مبارک بزم دے اندر آ کے تسی کرن اے پیغام لے کے جاونا ہے کہ تواڈیاں زباناں دے اُتے ہر گھڑی تے ہر لمحہ مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ دے اندر درود سلام دے نظرانے ہونے چاہیے۔ اللہ پاک فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کیونکہ میلاد شریف دیئے محفل ہن ذرا توجہ کرے آئے۔ حضور دے پیارے غلاموں میرے کریم آقا نو حضرت حلیمہ سعدیہ مائی اپنے گھر دے اندر لائے کے گئی، جس وقت لائے کے گئی اپنے گھر دے اندر آمینہ دے لال دی آمد ہوئی، جس جگہ تے اتے لجپال محمد کریم آقا جلوہ گر ہو گئے، بظاہر تا نکی جئی کوٹھڑی تے جھونپڑی جس دے اندر حلیمہ سعدیہ راندی آئی، لیکن جدن آمینہ دلال دی جلوہ گری ہوئی ہن سیرت نگار لکھ دن اس وقت اللہ دار شوی او دے مقدرہ تے ناز پیا کریں دائی کہ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تے قربان ہو جاوا، تو کیڑیاں شانہ لیے کہ جس لجپال محمد دے تلویاں دی دھول وستے میں اللہ دارش بیٹھا ترسدا، او لجپال محمد تیرے گھر دے اندر جلوہ گر حضور دی ایک رضائی بینن نا انہا دا حضرت بی بی شیمہ پاکے عمر دے وچوں حضور تو وڈین لیکن اونجتا ساری کائنات تو وڈے ساڑے لجپال محمد کریم آقا گھر گئی، جس وقت گئی پڑوسیاں دے گھر تے گھر آلیاں پڑوسیاں دے وہڑے دے اندر اس دی نظر پئی، اس نے ویکھیا کہ پڑوسیاں دا ہک اٹھے بیمارے ٹر پھر نہیں سکدا، کھیتی باڑی نہیں کر سکدا، لاغر تے لاچارے لا علاج ہو گئے، ڈاکٹرہ جواب دے چھوڑے۔ حضرت شیمہ کھن لگیاں چچا جان اگر تیرا اے اٹھ ٹھیک ہو جاوے تو مینو کے دے سی، تو مینو کے دے سی۔ ہن سیرت نگارہ دن حضرت بی بی شیمہ نو پڑوسی چچا دن میری دی میں تا بڑے بڑے طبیبہ تو علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹران دے نسخے آزمائے لیکن اٹھ ٹھیک نہیں ہویا، تو کیویں ٹھیک کرویں؟ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ دی صاحب زادی پاک حضرت شیمہ حضور تو عمر جوڑیاں آپ فرماوے لگیاں چچا جان تو اس گل نو چھوڑ، تو مینو اے دس اٹھ ٹھیک ہو جاوے تو مینو انعام وچ کے دے سے۔ پڑوسی چچا کیا میری دی اٹھ ٹھیک ہو گیا تا تینو 15 بکریاں انعام دے سا۔ ہن محدثین آدن شیمہ گواڑیاں دے گھروں نکل کے حلیمہ دے وہڑے وال پہ جاوے تے پتہ کیا دی جاندی ہوئے، حلیمہ دے وہڑے دی طرف جاندیاں شیمہ دی جاندی آئی کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، جس دے اتے حضور دا کرم ہتھانوں بلند کر کے بولو کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ ہن ٹردیاں دائی حلیمہ دے گھر بی بی شیمہ پہنچ گئی، جس ویلے پہنچی ہن حلیمہ دا وہڑا لجپال محمد کریم آقا دا بچپنا، آمینہ دلال آرام فرما
ہن شیما نے نظراں چاہیاں تے حلیمہ دے وہڑے دے وچ ویکھیا حلیمہ دے وہڑے دے اندر شیما نو ایک گڑا پانی دا نظر آیا یا مشکیزہ نظر آیا پانی دا مشکیزہ چاہ کے امام الانبیاء دے قریب آئی جس وقت محمد پاک دے نیڑے آئی یارو تصورات دے اندر جاؤ تے ذرا غور کرو شیما نے گھڑا پانی دا آمینہ دلال دے نال رکھیا ید اللہ اللہ ہاتھ چایا چمن تو بعد اس ہاتھ مبارک نو اسے انداز دے نال پانی دے وچ مسکیتا مسکرن تو بعد مڑ دیتا بوسا مڑ اتھے رکھیا تے مڑ کوئی لکھنا لا لکھ گیا کہ اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہن حضرت شیما نے ہاتھ مبارک انہیں آر رکھ چھوڑیا قربان جاویے شیما تیرے مقدرہ کہ تو محبت دینال حضور نو بھائی بھائی کر کے صدے نہیں آؤں حضرت بی بی شیما یارو گھڑا پانی دا چایا چاون تو بعد حلیمہ دے وہڑے تو باہر نکلنے لگی جیلے نکلنے لگی باہر ہن سیرت نگارہ دن پچھو نظر پئی حلیمہ دی حلیمہ پوچھنا کیتا میری تھی شیما اے پانی دا مشکیزہ گھڑا کی دے چائی جانی ہے شیما کھڑ لگیاں امی جان پڑوسیاں دا اٹھ بیمارے انہوں ٹھیک کرن پئی جانیاں آپ آکھن لگیاں میری دی انہاں تا بڑے علاج کروائے بڑے بڑے ڈاکٹر تے طبیب تے حکیم انہاں ازمال ہے لیکن اٹھ ٹھیک نہیں ہویا تو کیویں ٹھیک کرن جاؤں ہن حضور دے پیارے غلاموں تے نوجوانوں میرے ول میرے جملیاں دے اتے توجہ کرے آئے شیما تاریخ رقم کر گئی جملہ آکھن لگیاں امی جان جس ویلے سارے محلے دے بال بیماروں دن تو دائیاں چاہ کے اپنے اپنے بالا نو ساڑے گھران دیاں میں بھائی محمد دا ہاتھ پھرے نیاں اللہ پاک محمد پاک دے ہاتھ دا صدقہ انہوں شفاعتا کر چھوڑے دائے میری ماں شیما اگر آج پڑوسیاں دا اٹھ بیمارے تو مڑ کی ہو گیا ہے میں محمد پاک دے ہاتھ مبارک دے نال ہن پانی مس کر کے لے کے پہ جانیاں ویکھ دیا اٹھ اٹھین دے یا نہیں اٹھیندا ہن شیما حلیمہ پاک دے وہڑے تو نکلی باہر نکل کے گئی گواڈیاں دے گھر ہن محدثینہ دن پہلا قطرہ پانی دا اٹھ دے منہ دے وچ پایا گیا تو اٹھی کے کھڑا ہو گیا اٹھی کے کھلو گیا تے کھلوون تو بعد اپنی زبان حال دے اندر او بھی ایو پیا دائی کے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا رب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے اٹھ ٹھیک ہو گیا ہن حضرت شیما کھڑ لگیاں چچا جان تسی 15 بکریاں دا وعدہ کیتا آئی میں ہن 15 بکریاں لے بغیر نہیں جاونا جنو گل یاد ہے بولو سبحان اللہ حضرت بی بی شیما
جس ویلے آکھیا 15 بکریاں لے بغیر نہیں جاونا ہن پڑوسی چچا گنتی شروع کیتی جس لے رقم نو اکٹھا کیتا تا اٹھ تو بھی کدائی ڈھیر قیمت بن دی آئی حضرت شیما آکھن لگیاں میں کوئی عام منگتی نہیں میں بھی در مصطفیٰ دی منگتیاں تو وعدہ کیتا آئی 15 بکریاں لے بغیر میں بھی نہیں جان دی پڑوسی چچا ہن بکریاں گنتی کر کے دیویں لگے 1 2 3 4 آپ فرمایا نہیں چچا جان میں اے بکریاں لے کے نہیں جاونیاں حضرت بی بی شیما نو چچا آکھن لگے میری دھی اے جونے نہیں لے جاونیاں تا مڑ کیڑیاں لے جاونیاں نہیں ہن حضور دے غلاموں توجہ کرے آئے جیڑا در مصطفیٰ دا منگتا ہوئے او عام منگتا نہیں ہوندا آپ فرماوے لگیاں چچا جان جی میں اٹھ موٹا تازہ کیتے بکریاں بھی یہ موٹیاں تازیاں لائے کے جا سا پڑوس پڑوسی چچا آکھن لگے میری دھی ہونے کر اپنے انتخاب دے نال 15 بکریاں کٹ تے آپ لائے کے جا ہن ایڑ دے وچوں نبی دی دردی اس منگتی آپ بکریاں کڈیاں تے بکریاں اگوں تے شیما مگروں ہن وجدان تے تصورات دے وچ جاؤ سانو کوئی آکے صبح سی مدینے وینا ہے صبح مدینے وینا ہے اچھی بولو آکھو صبح مدینے وینا ہے بولو بھائی صبح مدینے وینا ہے ایک باری ہور بولو کہ اسی صبح مدینے جاونا ہے تو ساڑی خوشی دی یارو انتہا نہیں راندی کہ کیڑے روح پرور لمحات ہو سن جس وقت کملی والے گنبد دے کملی والے آقا دے گنبد دے اتے ساڑی نظر پہ پوندی ہو سی حضور دے پیارے غلاموں بکریاں ٹریاں بھی جاوان تے اے بھی آکھ دیا جاوان کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہن ٹردیاں حلیمہ سعدیہ دا گھر آ گیا جس ویلے گھر آیا نیڑے حلیمہ سعدیہ نکلیاں وہڑے تو باہر انہاں ڈٹھا میری دھیش پڑوسی چچا دا اٹھ بیمار آئی اس وعدہ کی تائی اگر ٹھیک ہو گیا تو 15 بکریاں انعام دے ساں اے او 15 بکریاں میں لائے کے آئیاں حضور دے غلاموں توجہ کرے آئے اس ویلے تاریخ رقم کر گئی جملہ حلیمہ آکھن لگی میری دھی ماں ساڑھے مقدر عروج تے ہو گئے ہن میں کوئی عام نہیں فَإِنِّي قریب میں نو رب بھی لبنا ہے تا مصطفیٰ دے بوئے دے جیڑا آج گرم پیغام لے کے جا بڑھائی وہ پیغام ہے بالکل ساڑھے تو قریبی آستانہ پاکے نا ایڈا تو سفر ہے کوئی نہیں کسی آکھیا ایک گل سناؤ جنے تن ورتی یا جگ ورتی جیڑی میں تو ان گل پہ سنے نا اے تن ورتی پہ سنے نا لگے جاؤ ہونے دمی جلے فجر دی نماز پڑھے آئے نا تو اسے اقدس دے اندر ایک کبوتر ڈھٹھا تیو مر گیا جس وقت اس کبوتر دی روح پرواز کر گئی نا تو جیڑا مدینے دا گورنر آئی اس نے خواب دے وچ زہرا دے بابا دی زیارت کملی والے آقا فرمانے لگے بھئی اندر کبوتر مر گیا تے انہوں باہر کٹو ہن حضور دا روزہ ہے یہ عام دربار تے ہے نہیں جس دیوارے حضور پیر سیال غریب نماز رنگے آکھ کے ٹر گئے کہ
باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ در یار پہ ذرا دھیرے سے دستک دینا، اگر اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ۔ یہ او بارگاہ ہے جتھے جبریل امیر انگے آندیں تا جناب ہے لوگ کے ادب نال گلاں بڑیاں دور نکلتا صحیح پچھلے سبحان اللہ میرے ول تک کو تسی سارے او دا بھی تک کوئی شان تے منصب ہونا چاہیے دائی انہاں سید گھر دے دو بال ٹوٹے جڑے حافظ قرآن نکے نکے انہاں خوبصورت لباس پوایا، نواون تو بعد مڑ عطر لائے، خوشبوواں لا کے سبحان اللہ کو جدا سینہ پہ ٹھردا ہے۔ او حضور دے روضہ اقدس دے اندر انہاں نو داخل کیتا، انہاں نو دسیا بھئی تسی اندروں کبوتر چاہ کے لے آونا ہے۔ جس وقت وہ کبوتر چاہ کے تے باہر آئے نا تے کسے پوچھنا لے پوچھیا بھئی اندر جو گیا ہے تا اے تا دسو اندر دا ماحول کیا، یہ دا سینہ ٹھرے آئے ہو، بولو سبحان اللہ۔ اندر دا نظام تے ماحول کیا، اتھو جڑے بالا نکے نکے انہاں سوچ آئی انہاں کہ خدا دی قسم انہیں حضور زندہ۔ اللہ اکبر، انہاں دی زبان چوئے جملہ نکلنا تے دعاں دی روح کفہ سے انسری تو پرواز کا۔ حضور دی ایڈیاں شان ایڈے مقامات تے ایڈے رتبے، ایک یوسفہ جس نو عورتاں نے تک لیا نا حضرت یوسف پاک نو تو صرف اپنی انگلیاں کپا چھوڑیاں تے جس چہرہ مصطفیٰ نو ایک واری تک لیا ہے نا لجپال محمد دا ایڈا مقام ہے کہ مڑ اس صرف انگلیاں نہیں کپائیاں اس جان ہی بار چھوڑے گئے، بس مڑ اس ایو یا کیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، سارا کچھ کل کائنات حضور دی ذات ہے۔ حضور دے پیارے غلاموں لگ دے تسی تھک گئے ہو کیونکہ یاری شریف دا مہینہ ہے، اس واسطے میں چاہنا بھئی اسی ہر مہینے یاری دا لنگر پکینے ہیں کھاندے بھی ہیں، کداں غوث پاک دی اسی استاد سیرت تے بھی عمل کیتا ہے، اس گل دے تے بھی سانو غور کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پاک دے جڑے ابا جان ہیں نا اجے تائیں انہاں دی شادی نائی ہوئی تے بڑی مشہور روایت ہے، نکے نکے بالن پتہ ہے، دسن دی ضرورت نہیں لیکن دس دینا، ایک نہر ندی دے کنارے ٹرے جاندے ہو من تے ٹردیاں ٹردیاں درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بار سارے کہو سبحان اللہ۔ بات کہاں پہنچی تھی؟ ہاں ندی کے کنارے پہ حضور غوث پاک کے ابا جان جا رہے تھے، استاد جی بس ایو دو گلاں کر کے موڑ انشاءاللہ ختم تر سفر کر سکے۔ انہاں سیب چایا پانی دے وچ، جلے سیب نو چا لے ہونے نا تے مڑ کھا بیٹھے، یہ دے اتے بھی سیرت نگاراں مختلف تجزیے دیتے ہیں، کئی آتے ہیں کہ ادھا کھا بیٹھے ہیں، کئی آتے ہیں کہ آپ سارا کھا بیٹھے ہیں۔ چند بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سارا کھا بیٹھے ہیں یا ادھا کھا بیٹھے ہیں۔ نبی دا اے نوکر جس لئے کھا بیٹھا نا اس وقت آپ نو یاد آیا یا خیال آیا بھئی کھا تا لے آیا پر یہ دی مالکی ہائی اس تو تا پوچھیا بھی کوئی نہ، ہون ہولو ہولو سبحان اللہ کیا ہے، بس یاری دے لنگر کھاتے کرو تے اور کچھ نہ کیتا۔ کھاون تو بعد خیال آیا بھئی اے جڑا سیب کھاتا ہے بھئی اے جے دی مالکی آئی وہ دے کلو تا پوچھیا ہی نہیں، پتہ نہیں کدو لڑدا آیا ہے۔ ہون استاد اور جلوہ گار رہے نا، فقہ دا مسئلہ ہے، جیڑی شے پانی وچ لڑ کے آ وے، توجہ کرے جملے دے اوتے، جیڑی شے پانی دے وچ لوڑ کے آ ونجے تے یہ دے ہاتھ چڑھ ونجے او شے اسے دی
اگر وہ مالک ڈھونڈن تو بعد نہ لبے تا سمجھ گل دی آندی پئی نے ڈھونڈن تو بعد اے نہیں جویں ہن کانگ آئی ہوئی آئی تے غریباں دی مجھی لڑیاں تے جناب اسی ہن اس پاسے اسا نہیں جاندے کوئی ایک سبجیکٹ وکھرا چھڑ جاسی تے مڑ مالک بھی نہیں سے ڈھونڈے تے مالکاں تو پہلے اگاں ویچ کے تے مڑ اسی نعرے لاونے ہوندے نے اسی حضور دے غلام ہیں پریشان نہیں ہونا قبر جلے جاونا ہے تو قبر بند ہونی ہے بند کوٹھڑی دے وچ اتھے کسے نے بچاونا اگر اتھے بھی بچاونا ہے تو زہرا دے بابا بچاونا حسنین دے نانا بچاونا ہے لجپال محمد کریم آقا بچاونا ہے اتھے جڑی انویسٹیگیشن دی پولیس آمنی ہے نا وہ ساڑھے تھانے قادرپور یا مسن دی یا جنگ دی نہیں ہونی جڑی اتھے انویسٹیگیشن آلی پولیس آمنی ہے وہ اللہ دے حکمان دی تابدار ہونی ہے اتھے سکہ چلنا ہے تو زہرا دے بابا دا چلنا ہے حسنین دے نانا دا چلنا ہے لجپال محمد کریم آقا دا چلنا ہے تو جس زندگی ساری گزاری ہو سی نا حضور دی تابداری کریں دے توجہ کرے نوجوانوں تو مڑ حضور دے چہرے دی زیارت ہو سی تو مڑ جنت دا فیصلہ ہو سی انو بہشت دے چھوڑو بولو تو صحیح انو بہشت دے چھوڑو انو بہشت دے چھوڑو تے ادو حضور دے چہرے دیاں زیارتاں پیاں ہوندیاں سن تے مڑ جیڑا نیک ہو سی نا قبر دے وچ گئی ہویا حضور دی شریعت دی تابعداری کر کے وہ فرشتیاں پتہ ہے کہ آکسی وہ فرشتیاں اے جواب دے سی کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے جنہوں جملے دی سمجھ آئی ہے میرے نال مل کے بولیں کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے مڑ دوبارہ پڑھو کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے کہ ساری عمر گزار کر وہ میں نے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کر وہ میں نے پائی ہے یہ گھڑی ہن توجہ کرے آئے میرے جملے دے اتے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پاک دے ابا جان حضرت ابو سہل موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ سیب کھا بیٹھے کھاون تو بعد نبی دے اس نوکر نو خیال آیا او دے کلو تا میں پوچھیا بھی کوئی نائی او جس دا سیب لڑدا ہویا ہے آیا ہے او خوص پاک دی یاری مناون آلے ہو تے کلو دودھ وچ کلو پانی رلاون آلے ہو تے موڑ اپنے آپ نو آکھن آلے ہو اسی حضور دے غلام آئیں لمحہ فکری ہے سوچن دی گلے قبر ڈاڈی اوکھی نے اتھے کسے نے بچاونا مدینے آلے محمد پاک اگر ایو گل پوچھ لئی او تینو پتہ کوئی نائی بھئی میں محمد پاک دا فرمانے کہ جیڑا بندہ میری امت دے نال دو نمبری کریں دے او دا کوئی تعلق نہیں میرے نال موڑ دسو قبر دے وچ بند کوٹھڑی دے وچ کے کرے سو حضور دے پیارے غلاموں کیونکہ ٹائم گھٹے نہیں تا گل کھلا رہا موڑ بند کریا توجہ کریا ہن نبی دا نوکر جدوں آیا سے بدائیں ٹور پے ٹر دیاں نظر آئے انہیں ایک بوٹا اتے لمکے ہویا اتی تلاش کی تھی انہیں مالک لب گیا جس لے مالک لبیا اس مالک نو اس مرد کلندر آکھیا نبی دے اس نوکر آکھیا جنو قبر یاد آئی او جنو حشر یاد آئی جنو اللہ دی عدالت جو پیش ہونا یاد آئی اسی تا استاد جی پانی بھی انہیں کسے دلا لینے آئے پٹھے چوری وڈ لینے آئے بھون چوری لکا لینے آئے تے موڑاتے آئے کہ یا رسول اللہ کا ساڑی جند تواڈے تو قربان لیکن یاد گل رکھیا ہے لجپال بڑے کریم
اے نہ سمجھو اسی کوڑ مرے آئے تے سانو ہوندا کچھ نہیں. مدینے والے محمد پاک دا فرمان ہے جیڑا بندہ ایک واری کوڑ مارے 40 دہاڑے اس دی دعا قبول نہیں ہوندی. دمی تو ہون تائیں آپ سوچو اپنے گریبانہ دے اندر کتنے سچ بولے نے تے کتنے کوڑ مارے نے تے ہویا سن موڑ بھی کچھ نہیں. ساڑیاں اکھی بھی سلامت, ساڑے ہاتھ بھی سلامت, ساڑی زبان بھی سلامت, اسی آپ بھی انیار موٹے تازے. اے نہیں کہ پہلی امتاں تے عذاب آندہ آئی تے ہون عذاب نہیں آندہ, عذاب ہون بھی آندہ ہے. لیکن مسئلہ کے دیو بندے ایک عالم دین سکالر ان توجہ کرے آئے نا انہ دے. علامہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ آپ اپنی کتاب دے اندر اے لکھ دن کہ عذاب ہون بھی آندے جس لے آسمان تو ٹر دے تے زمین وال سفر کریں دے. زمین دے نیڑے آندے, زمین دے اتے اس نو ساوا روزہ نظر آندے. بولو سبحان اللہ. ساوا روزہ نظر آندے. اللہ فرمائن دین او پیچھا واپس آون. بولو تصحیح پیچھا واپس آون. یا اللہ ڈاڈے گناہگارے نہیں تیرے محمد دا فرمانے کہ ماں دے قدمہ ہیٹھ جنت تے باپ جنت دا دروازہ ہے. یا اللہ اے تا اممہ بابے دا بھی عدب نے نہیں کریں دے. یا اللہ تیرے محمد پاک دا فرمانے بھئی جس دا ایک بگا والا ونجے چٹا والا ونجے اللہ نو اس بابے دا بھی حیاء آندے تے اے نوجوان ایڈے بے حیاء جو اس بڑھڑے دا عدب بھی نہیں کریں دے. یا اللہ اے ایڈے گناہگارے نہیں اپنی دھیاں بہنہ دا عدب بھی نہیں کریں دے. دھیاں بہنہ نو حق بھی پورا نہیں دیں دے. انہاں دے واسطے تلے آون دا حکم دے ون دی بجائے آدھائیں اتا آون کے وجہ ہن توجہ کرے آئے. اللہ پاک ارشاد فرمان دن عذاب زمین دے اتے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین. رحمت علی شان علی نبی میرا محمد جلوہ کر رہے تلے نہ جاویں واپس آوج. یا اللہ کے وجہ اللہ پاک فرمایا میں انہا بندیاں دے امالہ نوے کھاں یا محمد پاک دی رحمت نوے کھاں. ہن اس بابے بندے دے کول گئے اکھیوں نے سیب کھا بیٹھا معافی دے جا. اس آکھیا معافی نہیں مل دی. اگر اس ایک ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا جڑے تھکے بیٹھے وقت چاہ کے آکھو سبحان اللہ. اچھا انشاءاللہ 11 بجے تک نا میں گفتگو ختم کر سکتا 7 منٹ ران دن صرف وہ برداشت کر لو. تو سے درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. حضور غوث پاک دے ابا جان آپ فرماویں لگے سیب کھا بیٹھا مینوں معافی دے جا. انہاں آکھیا معافی ڈہی سکدی ہے لیکن میری کچھ شرطاں بھی ہیں. ہن شرطاں سنے آئے کہ 12 سال تے اس باغ دی گوڈی کرنی ہے یعنی پنجابی چھوڑ سادہ گل راکی کرنی ہے انہوں پانی لاونائی. آپ فرمایا معافی دے جا میں خدمت باغ دی کریں دراساں. آپ فرمایا دوئی گل دس. انہاں آکھیا دوئی گل ہے میری ایک تھی توجہ کرے آئے اکھیوں ونیے زبانوں گنگیے کنو ڈوریے ہتھاں پیرا تو اپا ہجے ٹر نہیں سکدی. کم کاج نے یا کر سکدی تینو او دے نال شادی بھی کرنی پوسی نکاح بھی کرنا پوسی. ہن حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی میرے غوث پاک دا بابا آپ آکھیا معافی ڈہی جاوے میں سارا کچھ کرنو تیار.
انہاں یاد آئی قبر چکلیاں بہنا ہے مطلب ساریاں نیکیاں ایک پاسے تے اے ایک سیب ایک پاسے نہ ہو ونجے اس واسطے دنیا دے رولے دنیا دے مقاوے نہ ہن آپ خدمت کرنا شروع کی تھی یارو وقت گزر گیا جس لئے زمانہ گزریا تے آپ فرماویں لگے ہن گوڈی آلا سیزن پورا وقت پورا ہو گیا باغ دے مالک آنکھیں لگے غوث پاک دے ابا جانو کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر او یارو پچھلے بھی بول پاؤ کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے کہ ساری عمر گزار کر میں نے پائی ہے یہ گھڑی حضور دے پیارے غلاموں انہن بھی پتہ آئی بجیڑا ایک اے سیب بخشواویں آیا کھلوتا ہے کوئی عام نہیں کسی عام خون دا بندہ نہیں عام قبیلے نال اس دی نسبت نہیں ہون ہور ٹائم گھٹے کیونکہ توجہ کرے آئے آپ فرماویں لگے ان کر ہون تیرے نکاح دی تقریبے نکاح دی تقریب ہو گئی یارو ہون رات دا وقت ہویا جس کمرے دے اندر آپ دی دلہن میرے غوث پاک دی امی جان بولو سبحان اللہ جلوہ گرن او دے اندر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی تشریف فرماؤے جدن گئے تا ویکھیا اتھے نور ہی نور پیا نظر آوے لاٹاں ہی لاٹاں پیا دسان سادہ جا جملیاں دے وے ترجمہ میں کر چھوڑے آئے کہ لاٹاں نور دیا پیا دسان تے حسین و جمیل لڑکی سامنے بیٹھی ہوئے آپ فوراں آئے واپس آکے آنکھیں لگے تسی تا دے آئے اکھیوں ونیے زبانوں گنگیے کنوں ڈوریے ہتھا پیرا تو اپا ہجے ٹر بھی نہیں سکدی بول بھی نہیں سکدی اس لے غوث پاک دے نانا جان انہا ایو جواب دیتا اسی کہ ساری عمر گزار کر وہ میں نے پائی ہے یہ گھڑی ساری عمر گزار کر میں نے پائی ہے یہ گھڑی منٹ بھی دو رہ گئے تے گلہ ڈھیر ساری آئیں مکیندہ پہ توجہ کرے آئے غوث پاک دے نانا جانا کیا میں اکھیوں انی اس واسطے تینوں آکھی آئی کہ اج تائیں اس دی نظر کسے غیر محرم دے چہرے تے پئی بھی کوئی نہیں جیدہ سینہ پہ ٹھردہ ہے بولے سبحان اللہ کنوں گنگی یسو کنوں ڈوری یسو واسطے آکھی آئی کہ اج تائیں اللہ دے رسول تو سوا اس دے کنہ دے اتے کسے غیر محرم دی آواز ہی نہیں گئی اس جدن بھی سنے اللہ دا نام سنے یا اللہ دا قرآن سنے حضور دے پیارے غلاموں تے ہتھا پیرا تو میں اپا حج تے لولی لگڑی اس واسطے آکھی آئی بھائی کدا وہ گھروں باہر ٹور کے بھی نہیں گئی جس ویلے حضور دے پیارے غلاموں ماما ایو جیاں ہوئن تا جیڑا پیدا ہوندے اسے نو غوث العظم آکھیا جاندہ ہے کہ ہوندہ ہے اسے نو غوث العظم آکھیا جاندہ ہے تے اس غوث پاک منٹ بھی ایک رہ گیا ارشاد فرمایا او دو امی جان اور میرا پتر جاندہ پہ ہیں پر کوڑ نہ ماری ہولو سبحان اللہ کیا ہے کوڑ نہ ماری حتیٰ کہ سارے انہوں پتہ ہے میرے پیر غوث اعظم کوڑ نہیں ماریا اس تو بعد وقت گزردہ گیا حضور دے پیارے غلاموں غوث اعظم وڈے ہو گئے جس وقت ہوئے وڈے آپ ایک جبہ سیوایا سیواون تو بعد جبے نو زیب تن کیتا تے زیب تن کرن تو بعد بازار پا کے گئے اتھے ڈٹھا کسے چور و ساکھیا جلے راتوں سی غوث اعظم جاسن اپنے کمرے دے وچ محوے عبادت ہو سن میں جبہ چوری کر لے ساں ہن غوث اعظم محوے عبادت ہوئے چور اور یہاں جبہ انہا چایا چامن تو بعد نکلن لگے یہ لے نکلن لگے حضور دے پیارے غلاموں
بوا بند ہو گیا، جس لے دروازہ بند ہویا چور بڑا پریشان تے آکھن والا پیا دائی کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے۔ پوری توجہ کرے ہے، بوا بند، صف پئی آئی، صف دے وچ چور لگ گیا، جلے چور اور لکے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت خضر پاک آئے، آکے آکھن لگے کہ پیارے غوث اعظم فلانے علاقے دا ابدال اس دنیا تو کوچ کر گیا ہے، اس ابدال دی لوڑے۔ آپ فرمایا پیارے خضر تھمی ہوئے آئے، راتی ایکڑا ٹائم ابدال نو لائے کے جاون دا۔ حضرت خضر پاک آکھیا غوث اعظم دھمی تائیں اس علاقے نو کچھ ہو گیا، تا کون ذمہ دار ہو سی تصوف دی دنیا دے اندر؟ ابدال آدن ڈی سی نو، یعنی جڑا ضلع دا ساڑا جنگ دا ڈی سی نہیں یار، ڈی سی نو ابدال آدن تے کتب نو وزیر اعلیٰ آدن، حضور دے پیارے غلاموں جی میں دنیا دے اتے درجے تے مرتبے تصوف دی ایک اپنی دنیا ہے، او دے بھی درجے تے رتبے تے مرتبے۔ حضرت خضر پاک جنہاں دے بارے کنا آکھیا اللہ دے نبیین تے کنا آکھیا اللہ دے ولیین، جنہاں دے کول پانیاں دی پانی دی حکومت تے سرپرستی ہے، یعنی دریاواں دے بادشاہ ہیں۔ او آگے انہاں کیا یا غوث اعظم تھمی تائیں اس علاقے نو کچھ ہو گیا تا ذمہ دار کون ہو سی؟ میرے غوث دی توجہ کرے نوجوانوں، رحمت نو عروج آیا، غوث اعظم پاک نو جلال آیا۔ آپ فرمانے لگے پیارے خضر پاک اگر ہونے لے کے بینا چاندے ہو آصف دے ہیٹ پیا نے اسے نو چاہ کے لئی جاؤ۔ ان چوری کھلو گئے تے کھلو کے آنکھیں لگے یا غوث اعظم میں تو چوراں ابدال کنج بن گیا۔ اس آکھیا ابدال کنج بن گیا، میرے غوث پاک آنکھیں لگے چور اس لے ہاں جس لے میری چوکھٹ تو باہر آؤں، جس لے میرے ایٹھے تو باہر آؤں، چور آؤں بوا میرا ہووے چوکھٹ میری ہووے تے مڑ بھی انجے وگ ونجے گل جڑے۔ چور اور کھلو گئے تے کھلو کے پیا کھین کہ غوث اعظم کرم تھی بھرے جھولیاں، غوث اعظم کرم تھی بھرے جھولیاں، نہ کوئی جھولی پھیلاوے تے میں کی کروں۔ تقریر موک گئی، ہون راضی ہو، اللہ تو سلامت رکھے، اللہ اس گھر تے رحمت دا نزول فرماوے۔ استاد قاری کیم علی خان صاحب نو اللہ پاک نام سے عطا فرماوے، جنہ دے بیٹے کوئی نہیں، حضور دے میلاد دا صدقہ بیٹے عطا فرماوے۔ نامہ تو میں پہلے آکھیا ہے نہیں واقف، لیکن زہرہ دے بابا جان دے نوجوانوں میری گفتگو دے دو جملے بس آخری نے، او گھرانوں پیغام لے کے جاؤ۔ کملی والے کریم آقا دا فرمان ہے کہ ماں دے قدمہ ہیٹ جنت تے باپ جنت دا دروازہ۔ تسی لکھ نمازاں پڑھو، لکھ روزے رکھو، لکھ حجاں کرو، صدقے جو مرضی کریں دے وقت، اگر تواڈی ماں تے تواڈا بابا تواڈے تے ناراض ہے تو خدا دی عزت دی قسم ہے میں دوئے ہاتھ کھلار کے چیلنج کیتی جاندہ ہے، مدینے والے محمد دا فرمان ہے مرن لے کلمہ بھی نصیب نہیں ہونا۔ اس واسطے آج نوجوانوں گھرانوں میں پیغام لے کے جاونا ہے کہ اپنے پیرنٹس یعنی والدین دا احترام کرنا ہے۔ تو اڈے جو ہے کوئی ہو جیا نوجوان جڑا ہاتھ کھلار کے آکے کہ مخدوم صاحب میں ہوں جو رات سونے سے پہلے اپنی امی جان کو دبا کے سوتا ہوں، یعنی مٹھیاں بار کے سوتا ہوں۔ ہے کوئی ہو جیا جڑا ہاتھ کھلار کے آکے میں جلے گھر وڑدا اس لے بھی جلے نکلدا اپنی ماں دے پیر چومنا۔ ہے کوئی ہو جیا جڑا آکے اپنے بابے دے ہاتھ چومنا۔ ایک نبی دا نوکر حضور دے دربار چایا آکے آتا ہے یا رسول اللہ آقا میں نے کہیں پتہ لگ سی میرے تے اللہ راضی ہو گیا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ حضور فرمایا کہ دائیں جاون دی لوڑ ہی نہیں ہے، سیدھا گھر لگا وان تے گھر وان کے اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کرنا،
اگر تیرا پیو تیرے تے راضی ہے تو تیرا اللہ بھی تیرے تے راضی ہے، اگر تیرا باپ تیرے تے ناراض ہے تو تیرا خدا بھی ناراض ہے۔ اس محفل چاون دا اے مقصد ہے، صرف اے نہیں پہ تسی میری سور تے ڈڈ ہو گئے ہو دمی مڑ ایک دو میں نے آکھیا یار راتی بڑی تقریر کی تھی بڑی سور آئی، اچھا اس آکھیا کہ اے نہیں پتا آکھیا کہ اس بار سور بڑی آئی۔ یہ مقصد نہیں کہ صرف اسا کناں دے چسکے پورے کرنے، اس محفل وچ ترے پیغام تسی لے جانے، ایک پیغام ہی لے جاونا ہی نے درود پاک ایک کثرت نال پڑھنا، دعا پیغام ہی لے کے جاونا ہی نے گھراں کہ نماز دی باقاعدگی، نماز دی معافی کسی شکل چ نہیں، جلے مسیت چ نہیں نہ کوئی آندا تے مڑ استاد اور پوچھ دین بھائی اج تو نماز تے کوئی نہ ہو تک کو جواب استاد جی تو نہیں یہ غالباً ڈیندا ہونا بھی اج جی مینوں ٹائم نہیں لگدا او زمین وچ حل ویندا ودا او کملوا تو اللہ تو توبہ طیب ہو، تو کون ہونا ہے آکھن والا کہ مینوں ٹائم نہیں لگا، تینوں سائیاں سدے ہی نہیں، رب سدے تے تو نہ جاویں، جلے اللہ کسے تے ناراض ہوندا ہے سیرت نگار آتے نو اس لئے سورج نو رب نہیں آتا اینو دھوپ نہیں ارے رب نہیں آتا یہ روٹی چ بند کر، ہوا نو اے نہیں آتا اللہ بھئی اینو لگنا نہیں یا اللہ مڑتے مڑ ہوندا کی ہے ہوندا اے بھئی اللہ پاک یہ دے تے ناراض ہوندا ہے او دے کولو سجدے دی توفیق چھک لیندا ہے، اپنی بارگاہ چکن دی کوئی عام گل نہیں، رب دی بارگاہ چکنا اگر اس عنوان تے ٹر پواں تے بڑا وقت لگ ویسی، آخری میں جملہ بولدا پیاں وہ اے ہی نے کہ ایک بزرگ گزرے انہاں دا نام میرے ذہن تو اتردا پیا ہے، انہاں اپنی تفسیر دے اندر لکھیا ہے کہ جڑے حلال جانور استاد مثلا بکری مجھ گاں ہن لگے جاؤ کوئی بندہ پریکٹیکل کرن واسطے اپنی مجھی گائی نوں کونے ویکھو او سوتیاں پہ یا سحور دا ٹائم ہو سی اس ٹائم او جناب جاگ ہو سی ہن مشاہدہ کریا جڑے کتے ہو سن او روڈاں تے ہو اس ٹائم دمی بانگا دا ٹائم ہو سی تے کتے سائے ویندے بھاویں انہاں دے نال جنوں ڈاک اٹھا رات ساری انہاں نہیں سمجھ دے بنا جلے نماز دا ٹائم ہو سی اولے سائیں جاسن معلوم ہویا کہ جیڑا حلال ہے حلال دا ہے دی تشریح تفسیر تا ہور پاسے نا زیادہ وقت لگ سی، حلال چیزاں دے اندر اتنی رب برکت لکھی ہے بھی مجھی گائیں بھی جانوراں یہ جانور بھی انساناں تو چنگے میں جڑے سوتے دیاں بانگاں لے سوندے تے دمی تہجد لے جاگ پاؤندے، اس واسطے اج گھراں نوں یہ پیغام لے کے جاؤ موبائل دی بیڑی ساری رات نہ بوڑی رکھی کرو، اللہ دے بندیو اینو بند کر کے تے سائیں گیا، دمی نماز پڑھی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، نوجوانوں یہ جو سفید بالوں والے بزرگ بیٹھے ہیں نا انہاں بابیاں دی قدر کرو، بہت قیمتی لوگ ہی نہیں، انہاں دی بڑی قیمت ہی نے بڑی قدر ہی نے، اللہ پاک دے حبیب انہاں دے بارے ارشاد فرما گئے جس لئے اما بابا بڑھڑا ہو ویندا ہے کوئی کام نہ کر سکے گھر انجے منجی تے بیٹھا رہے اللہ پاک او دے بان دی وجہ تو بھی نسلاں نو رزق عطا کیتی رکھدا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوران گفتگو میں کوئی ہو جا جملہ بولے ہوئے جڑا کسے نو چنگا نہ لگو ہوئے اس واسطے معذرت خواں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔